بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وذكر منها وشح مطاع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ تباہ کن چیزوں میں سے ایک چیز وہ بخل ہے جس کی پیروی کی جائے، یعنی ایسا بخل جس کے ہاتھوں انسان ایسے ہو جائے جیسے کہ نکیل والا اونٹ، کہ بخل اس کو جدھر چاہے لے جائے، اس سے جو چاہے کروا لے، وہ اس کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے۔ بخل ہوتا کیا ہے؟ بخل ویسے تو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کنجوسی کے معنی میں، جز رسی، یعنی مال کے ساتھ ایسی محبت کہ جو اس کو اللہ کے احکامات یعنی شریعت اور مروت یعنی اخلاق، ان دونوں پر عمل پیرا ہونے سے روک دے۔ یعنی مال کی محبت اتنی دل میں آ گئی کہ اللہ کا حکم اس مال کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ مثلا زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو یہ مال اتنا اس پہ مال پہ فریفتہ ہو گیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کو لگتا ہے زکوٰۃ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، تو پھر طرح طرح سے تعویلیں کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ کو میری زکوٰۃ کی کیا ضرورت، کبھی کہتا ہے کہ میں خود محتاج ہوں، کبھی کچھ قارون کی طرح پھر یہ ہو جاتا ہے۔ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی حرص اور ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یا پھر جو واجب صدقات ہیں وہ نہیں دیتا، واجب نفقات ہیں وہ نہیں دیتا۔ شریعت نے کچھ نفقے، کچھ خرچے انسان کے ذمے لگا رکھے ہیں، اولاد کا نفقہ ہے، بیوی کا نفقہ خرچہ ہے، یا والدین بوڑھے محتاج ہیں تو ان کا نفقہ اور خرچہ آدمی کے ذمے ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خرچے ہیں جو شریعت کی طرف سے لازم اور فرض ہوتے ہیں، ان کے اندر مال خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہوتا ہے، بخل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جہاں مروت تقاضا کرے، اخلاق تقاضا کرے، وہاں مال خرچ نہ کرنا۔ مثلا جیب میں پیسہ ہے، گھر میں مہمان آ گیا تو اب یہ اس وجہ سے اس کا اکرام نہیں کر رہا، اس کو کھانا نہیں کھلا رہا، اس کو چائے نہیں پلا رہا کہ پیسہ کم ہو جائے گا، اس کی جگہ پانی پلا کر اس کو ٹرخا رہا ہے، تو یہ بھی بخل ہے، بخیل ہے۔ تو اس کو شریعت کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے یہ آدمی، کیونکہ مال کی محبت یہ منع نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے خود محبت رکھی ہے، لیکن اس محبت کی ایک حد ہے، اگر وہ اس حد سے محبت تجاوز کر جائے تو پھر یہ محبت انسان کے لیے جان لیوا، یہ تباہ کن ہو جاتی ہے۔ یہ تین تباہ کن چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو وہ محبت کی حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ وہ محبت اتنی ہو گئی کہ وہ اس کو نہ شریعت کے حکم پہ عمل کرنے دے رہی ہے، نہ مروت اور اخلاق کے حکم پر اس کو عمل کرنے دے رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ آدمی کو یہ مال لے ڈوبے گا، مال اس کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے وبال بنے گا، یہ گنجا سانپ بن جائے گا جو اس کو ڈسے گا قبر میں، اور جہنم میں جا کر یہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو گن گن کر رکھتا تھا اپنے اکاؤنٹس کے اندر اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو بخیل آدمی اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے، لوگوں کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ اور لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔
تو اس لیے مال جتنا بھی ہو انسان کے پاس، اس مال کو خرچ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر رہنا چاہیے۔ مال بچانے کا جذبہ یہ اصل نہیں ہے، مال اس لیے ہے کہ یہ خرچ کیا جائے، یہ ہاتھ کے میل ہے، اس کو اتارا جائے اور نکال دیا جائے۔ جو آدمی اپنی زندگی کو سادہ رکھتا ہے، یہ بھی ایک گرو کی بات ہے کہ خرچ کرنے میں سہولت اس آدمی کو رہتی ہے جو اپنی زندگی کو سادہ رکھتا ہے۔ جو اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہی چلا جاتا ہے، اس کی ضرورتیں اپنی پوری نہیں ہو رہی، تو وہ خرچ کہاں سے کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں ہمیں سخاوت اور مال کا بے دریغ خرچ کرنا اس لیے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو سادہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی معیار زندگی بلند سے بلند تر طے نہیں کیا تھا کہ فلاں گھر، فلاں محلہ، فلاں علاقے میں گھر ہونا چاہیے، پھر وہاں سے پھر آگے، پھر وہاں سے پھر آگے، پھر آگے۔ یہ جب ہو جائے تو پھر انسان کی پوری نہیں پڑتی۔ جب اس کی اپنی پوری نہیں پڑے گی تو کسی بہن بھائی کو کہاں سے دے گا؟ وہ کسی مسجد مدرسے میں، کسی راہ خدا میں کہاں خرچ کرے گا؟ وہ تو کہے گا مجھے اور چاہیے، مجھے لا کے دو۔ تو یہ مال کی محبت اس حد تک چلی جائے اور آدمی اس حد تک مال میں منہمک ہو جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے اور تباہ کن چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔